بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کبھی نہ کبھی ہم سب کے دماغ میں ضرور آیا ہوگا، ایسا ٹاپک جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، آج کی ڈیٹ میں 700-800 کروڑ لوگ دنیا میں ہیں، اس سے زیادہ ہیں، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے دنیا میں لوگ جی رہے ہیں، جانور جی رہے ہیں۔ آخر یہ سب استوتو میں کیسے آئے؟ کیسے یہ سب بنے؟ کیسے ہم انسان بنے؟ کیسے جانور بنے؟ کیسی دنیا بنی؟ چاند ستارے بنے کیسے؟ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اپنے آپ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سپر پاور ہے، کوئی لاجیکل ہے؟ کیا لاجک ہے ان سب کے پیچھے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہم جیسے آج کی ڈیٹ میں، کیا ہم شروع سے ایسے ہی تھے؟ جیسے ہم آج کی ڈیٹ میں انسان بہتر انسان دکھائی دیتا ہے، میں عقل مند، کیا ہم شروع میں ایسے ہی تھے؟ یا جیسے کہ سائنس کی تھیوری کہتی ہے، ڈارونس تھیوری کہتی ہے ایولیوشن کی، کہ ہم پہلے بندر تھے، اس سے پہلے کوئی سانپ کیڑا یا مچھلی تھے، اس سے پہلے اور کوئی چھوٹا کیڑا تھا، اس سے پہلے کوئی ایک کوشکی جیو، اس طریقے سے ہم نے ترقی کرتے کرتے آگے پہنچ گئے۔ ضرورت کے حساب سے انسان کی پونچھ تھی پہلے، وہ ختم ہو گئی، یا ضرورت کے حساب سے اس کی ٹانگیں نکل گئیں، یا جانوروں میں، مچھلیوں میں، پانی میں رہنے کے حساب سے ان کے پر بن گئے۔ جس طریقے سے پکشی ہیں، اڑ رہے ہیں، وہ کیا وہ آج کی ڈیٹ میں جیسے ہیں ایسے ہی تھے وہ شروع سے؟ یہ سارے سوال ہمارے من میں ہمیشہ سے گھومتے رہیں گے کبھی نہ کبھی۔ کچھ لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی، کہ پتہ لگایا جائے کس طریقے سے دنیا شروع ہوئی ہوگی، آخر کیسے ہوا سب کچھ ہے۔ کچھ لوگ اس بارے میں دھیان نہیں بھی دیتے ہیں، تو میں نے تھوڑی سی کوشش کی اپنی طرف سے جاننے کی، کہ آخر پتہ لگایا جائے، سوچا جائے ہمارا دماغ کیا کہتا ہے اس بارے میں، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن اور سائنس کیا کہتا ہے اس بارے میں، دیگر مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں اس بارے میں، ہمارا اپنا دماغ کیا کہتا ہے اس بارے میں، کیا ہو سکتا ہے، کیا رہا ہوگا۔ ان سب چیزوں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم لوگوں کو۔ اور میں نے تھوڑی سی کوشش کری ہے اس ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھانے کی، شاید آپ کو سمجھ میں آئے۔ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو آخر تک دیکھنے کا۔ انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے، آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ سب کیسے بنا ہے، ہم سب کیسے بنے ہیں اس دنیا میں، یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہے۔ ہم کیسے بنے دنیا میں؟ ہم کیسے بنے؟ پیڑ پودے، جانور، انسان کیسے بنے ہیں سب آخرکار؟ ہم اتنے عقل مند انسان کمپیوٹر چلا رہے ہیں دنیا میں، انترکش میں جا رہے ہیں، میسائلیں بنا رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اتنا سائنس ایڈوانس ہو گئے، کیا ہم شروع سے ایسے ہی تھے، یا پہلے ہم کچھ اور تھے جیسے کہ سائنس کہتا ہے، یا ہمارا قرآن جیسے کہتا ہے کہ ہم تمہیں جنت سے انسان ہی بنا کے بھیجا تھا؟ کیا سچ ہے آخر میں سے؟ کیا ہے؟ ہم لاجیکلی تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے بڑا سوال کہ ہاؤ وی آل کریٹڈ، کیسے بنے ہم سب؟ تو ایک سوال یہ ہے کہ ہم سب انسان کیسے بنے؟ کیا ہم پہلے جانور تھے؟ اور اگر نہیں تھے تو یہ سارے جانور کیسے بنے؟ اور اگر ہم جانور سے انسان بنے ہیں تو کچھ جانور ہی کیوں رہ گئے، انسان کیوں نہیں بن پائے؟ اور تیسرا سوال ہمارا کہ چاند کیسے بنا، زمین کیسے بنی، آسمان، ستارے، سورج، یہ سب کیسے بنے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہم سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ سائنس جو ہے وہ اسلام کے ساتھ چل رہا ہے یا پھر اگینسٹ چل رہا ہے، اور سائنس اسلام کے ساتھ ہے یا اس کے خلاف ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جو، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں سب کے سب، کی میکسیمم باتیں جتنی ہم سائنس کے بارے میں جانتے ہیں سب قرآن کے ساتھ چل رہی ہیں، قرآن کہیں بھی سائنس سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا یہ بات بھی سائنس کے ساتھ چل رہی ہے یا کچھ الگ چل رہی ہے؟ اور اگر الگ چل رہی ہے تو دونوں میں سے صحیح کیا ہے، یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور ہم جانیں گے کہ چارلس ڈارون نے 1868 کے قریب ایک تھیوری بنائی تھی جس میں بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے دنیا میں انسان بنے، اور وہ تھیوری کیا تھی اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ ان کے ویگیانک، ان کے ساتھ جو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک تھیوری بنائی، اور جسے ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، شروع سے آخر تک آج تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں، ہمارے 10ویں 12ویں کی کلاسز میں، انڈیا میں، پاکستان میں، پورے ایشیا میں، ویسٹرن کنٹریز میں، ہر جگہ وہی بکس پڑھائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے انسان بنا۔ اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں میں کیا پڑھا ہے، وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور قرآن اور اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ادر ریلیجن کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، ان کی کتابیں کیا ہیں، دھارمک کتابیں کیا ہیں، دیگر مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں، اور تھوڑا سا خود سوچنے کی کوشش کریں گے لاجیکلی، کہ خود بھی سوچنے کی کوشش کریں گے ان کتابوں سے ہٹ کے، سائنس سے ہٹ کے ہم خود سوچنے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے اور کیسے رہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چارلس ڈارون نے کیا تھیوری بتائی تھی۔ وہ بتائی تھی کہ انسان کس طریقے سے بنا ہے۔ یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں اپنی کتابوں میں، 10ویں 12ویں کتابوں میں میں نے خود پڑھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے اپنی کتابوں میں پڑھتے پڑھتے۔ یہ پکچرز ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے اس طریقے سے انسان
जानवर था और वो थोड़ा झुक के चलता था, फिर उसने थोड़ी तरक्की करी और थोड़ा सा सीधा खड़ा हुआ, उसका मुंह थोड़ा सा और सामने की तरफ आया, फिर वो थोड़ा सा और सीधा हुआ, इस तरीके से सीधा हुआ, फिर वो और धीरे धीरे करते करते वो और सीधा हुआ, फिर और सीधा उसके इस तरीके से सीधा हुआ, उसके बाल बढ़ते गए, इस तरीके से उसकी पूंछ जो थी वो गायब होती गई, और वो जैसा आज की डेट में इंसान की शक्ल में हमें दिखाई देता है वैसा बन गया करोड़ों साल में। ऐसा ये साइंटिस्ट ने कहा है, उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा है कि इस बहुत करोड़ों साल में ऐसा तरक्की करते करते इंसान को ऐसा आ गया, ज़रूरत के हिसाब से। इंसान को पहले ज़मीन पे चलता था, फिर उसको ज़रूरत पड़ी कि ऊपर पेड़ पौधों की तरफ देखा जाए, पेड़ पौधों से चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, तो वो उसे खड़े होने की कोशिश करने लगा 2 पैरों पे, फिर करते करते उसको 2 पैरों पे चलने की आदत बन गई, फिर उसके हाथ थोड़े छोटे हो गए और पैर लंबे होते चले गए, उसकी पूँछ गायब हो गई। ज़रूरत के हिसाब से इंसान ने अपने आप को ऐसा ढाल लिया, ये कहते हैं हमारे साइंटिस्ट, और हमारी बुक्स में यही पढ़ाया गया है। और इससे भी और पीछे जाएँ, कुछ और करोड़ साल पहले जाएँ तो एक कोशिकीय जीव है हमारा, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कोशिकीय जीव अमीबा जैसा है, फिर वो छोटा सा कीड़ा बना, फिर वो उस कीड़े ने इस तरीके से कुछ शेप ली, फिर वो और शेप बनती गई, फिर वो मछली जैसा बना, फिर वो और तरक्की करता गया, उसने ज़मीन पर चलने की कोशिश की तो उसकी 4 टाँगें निकल आईं, फिर उसने और कोशिश की तो उसका मुँह थोड़ा पतला हो गया, उसकी पूँछ और लंबी नज़र हो गई, फिर उसको पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसको लचीली पूँछ बन गई, शरीर थोड़ा पतला हो गया ताकि वो पेड़ पे रह सके, फिर उसको और पकड़ बनाने के लिए उसके पंजे मजबूत हुए, उसकी पूँछ और लंबी हो गई ताकि उसको और बैलेंस मिले, फिर वो आज की डेट में जैसे बंदर हमें दिखाई देता है, बंदर जैसा कुछ होने लग गया और वो थोड़ा भारी भरकम होकर चलने लगा, फिर उसने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, फिर उसने थोड़ा सा और सीधा हुआ, फिर करते करते उसके पैरों की लंबाई थोड़ी सी बढ़ी, और यहाँ पे देखें यहाँ पैरों की लंबाई थोड़ी सी और बढ़ी और हाथों की लंबाई थोड़ी कम हो गई। इसी तरीके से यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे करते करते इंसान की शेप में आ गए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके हाथ में बैग है, ये कंप्यूटराइज हो गया, इनके कपड़े पहने हुए हैं, अब तक इसी फोटो में कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे, यहाँ इस फोटो में इनके कपड़े भी हैं, ये बैग भी है इनके हाथ में। तो इसका मतलब यहाँ पे साइंस ने आके बहुत तरक्की कर ली और इंसान जैसा आज की डेट में है वैसा हो गया। कंप्यूटर उसके हाथ में है, किताबें उसके हाथ में, और पढ़ता है, लिखता है, समझता है, समझाता है, बातचीत करता है उन सब जानवरों से हट के जो कि वो कुछ नहीं करते। बाकी जितने भी जानवर उन सबसे ज़्यादा हट के सबसे ज़्यादा सुपर पावर दुनिया में हो गया। पूरी दुनिया में आज इंसान का राज है। बाकी हर तरह की हुकूमत पे वो कब्ज़ा करे बैठा है। हर तरह के जानवर, छोटे हों बड़े हों, समंदर के हों, आसमान के हों, ज़मीन के हों, जंगली हों, पालतू हों, किसी भी तरह के जानवर हों, सब तरह को जानवरों को इंसान ने अपने कंट्रोल में लिया है। इसके अलावा ज़मीन से निकलने वाला सोना, चांदी, तेल, सबका वो इस्तेमाल कर रहा है। सूरज चाँद पे जाने की कोशिश करने लग गया है। इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, और पहाड़ों की ऊंचाइयाँ उसने नाप ली। कोई पहाड़ ऐसा नहीं बचा जिसकी ऊंचाई तक इंसान पहुंचा ना हो। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली कि पहाड़ों जैसी लगती हैं। हवाई जहाज़ ऊंचाई में इतनी दौड़ते हैं, इतनी तेज़ स्पीड में इतनी ऊंचाई में चलते हैं कि वो पहाड़ों से भी ज़्यादा 20,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक हवाई जहाज़ चलता है। और कितनी तरक्की हमने कर ली है। तो क्या वो शुरू से ऐसा ही था या धीरे धीरे वो ऐसा बना? और कोशिश करते हैं समझने की। ये तो हमने देखा साइंस क्या कहती है इस बारे में, और चार्ल्स डार्विन ने 1868 में क्या थ्योरी बताई थी और जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन में वो क्या है, ये हमने समझने की कोशिश करी। ये सब इस तरह से। आइए इस चीज़ का दूसरा पहलू समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम, दीन और कुरान इस बारे में क्या कहता है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है कुरान, क्या है जो साइंस की थ्योरी कह रही है। एक्चुअली ये थ्योरी है, ये कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई भी 1000 करोड़ साल पहले पीछे नहीं गया, कोई नहीं बता सकता कि सच में ऐसा हुआ ही होगा। ये सिर्फ थ्योरी है। आज की डेट में देखते हैं इंसान कैसा है, जानवर कैसे है, मछलियाँ कैसी है, पक्षी कैसे हैं। पुरानी खुदाइयों में कंकाल मिलते हैं, डायनासोर के कंकाल मिलते हैं और पुराने जीवाश्म मिलते हैं। उन सबको सोच के ही थ्योरी बनाई जाती है, सोचा जाता है कि कैसा रहा होगा। एक्चुअली इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है साइंस के पास, सिर्फ एक थ्योरी है कि ऐसा रहा होगा। हम जब भी देखते हैं डिस्कवरी चैनल पे तो वो बोलते हैं कि इतने करोड़ साल पहले ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा। ये सिर्फ हुआ होगा, रहा होगा तक ही लिमिटेड है, क्योंकि कोई भी इतने पीछे एक्चुअल में जा नहीं सकता टाइम मशीन में कि वो जाके 100% बता दे कि ऐसा सच में हुआ ही था या नहीं हुआ था। सिर्फ अंदाजे लगाए जाते हैं, कैलकुलेशन की जाती है कि ऐसा हो सकता है। तो क्या कुरान इस कैलकुलेशन को सही बताता है या अपनी कुछ और नई चीज़ बताता है, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान मजीद में, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 है और आयत नंबर पहली ही है, फर्स्ट है, सबसे पहले ही सूरह नंबर 4 में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत में, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजलन कसीरा।
اے لوگو انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے بنایا اس نے اس کا جوڑا اور پھیلائے تم دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اور آپس میں ان کی اولاد اور اسی سے جنریشن بڑھتی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بالکل اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کہ پہلے بندر تھے، اور قرآن اس بات کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کہ تم پہلے بندر تھے اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے آگے آئے، بلکہ قرآن بالکل صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسا ہی بنایا جیسے تم انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کرا ہے، تمہاری جانوں کو پیدا کیا ہے، ایک آدمی سے پیدا کیا ہے، پھر اس سے بنایا اس کا جوڑا یعنی کہ اس کی بیوی، اور ان سے بہت سارے مرد اور عورتیں بناتے گئے، اور ان سے سارا معاشرہ جو آج تک چل رہا ہے یہ سب کے سب اسی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے، بالکل سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 1 میں، تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی، وہاں پہ قرآن بالکل الگ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جگہ اور دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 38۔ قُلْ نَهْبِطُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بندوں سے، حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے جو ان کی بیوی تھی، کیا کہا ہے؟ قُلْ نَهْبِطُوا، تم اتر جاؤ یہاں سے، مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا، تو جب یاتینکم تم تک پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبعہ تو جس نے چلا، ہدن میری چال پر، جس میری ہدایت پر جو چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ کوئی بالکل بھی غمگین نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ اس کے بعد والی جو بہتر زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں کوئی بھی غمگین نہیں ہوگا۔ کون؟ اگر وہ میری طرف سے کوئی ہدایت اس دنیا میں پہنچے جس دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ پہلے جنت میں کریٹ کیے گئے تھے، یہاں صاف صاف دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے وہ جنت میں کریٹ کیے گئے تھے اور پھر وہاں سے انہیں دنیا میں بھیجا گیا، ٹھیک اسی شکل میں جیسے کہ انسان ہوتا ہے، 2 ہاتھ اور 2 پیر، آنکھ ناک کان اور پورے دل و دماغ کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے جیسا انسان آج ہے ویسا ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھیجا ہے جنت سے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا، یعنی کہ پہلے انسان جو تھے وہ آدم علیہ السلام تھے قرآن کے حساب سے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ حوا تھی، حضرت حوا ان کی بیوی تھی، وہ دونوں پہلے مرد اور عورت تھے جو دنیا میں آئے، اور ان سے ان کی اولاد ہوتے ہوتے دنیا کی ترقی ہوتی گئی، جن سنکھیا بڑھتی گئی، اور آج ہم جتنے بھی ہیں سب انہی کی اولاد ہے۔ اور بھی کئی جگہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب بھی سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے، کوئی ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تو سارے آدم کے اولاد ہیں، جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں شروع سے آخری تک اور آخری قیامت تک پیدا ہوں گے، سارے کے سارے آدم کے اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ کہ تم اسی طریقے سے جیسے کہ آج کی ڈیٹ میں ہو ایسے ہی اتارے گئے ہیں جنت سے۔ اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا بات اس میں کیا ہے۔ تو ایک لاجک ہم تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا انسان جیسے ہے، اگر بالکل الگ الگ، قرآن بالکل صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تم ایسے ہی جیسے ہو ایسے ہی پیدا کیے گئے تھے، جبکہ سائنس کہہ رہا ہے کہ تم بندر سے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئے ہو، اور اس سے پہلے تو اور بھی کچھ تھے۔ تو اگر انسان سوچا جائے، اپنے خود دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، تو اگر سوچا جائے تو کیا اگر انسان پہلے بندر رہا ہوگا تو وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، تو جیسے کہ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں ہم، اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے ایسا تھا اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گیا۔ تو اتنے ہزاروں کروڑ لوگ انسان دنیا میں ہیں آج کی ڈیٹ میں، 800 کروڑ سے قریب لوگ ہیں، تو وہ سارے کے سارے انسان کیسے بن گئے؟ سب کے سب ترقی کرتے کرتے سارے کے سارے 800 کروڑ لوگ انسان بن گئے، اس سے پہلے جتنے بھی پیدا ہوئے سارے کے سارے انسان بن گئے، اور جو آج کی ڈیٹ میں بندر دکھائی دیتے ہیں ہمیں، بندر لنگور جو دکھائی دیتے ہیں، وہ ان میں سے سارے کے سارے بندر لنگور ہی رہ گئے۔ کیا ان بندروں میں سے کسی نے بھی اتنی کوشش نہیں کری اپنی طرف سے کہ وہ انسان بڑھنے کی طرف، یہ 10 اسٹیپ اس میں دکھا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 10 اسٹیپ دکھا رہے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی 10 اسٹیپ میں سے ایک اسٹیپ بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کری، وہ سارے کے سارے بندر وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ان میں سے کوئی بندر تو ایسی حالت میں ہوتا، اس والی حالت میں ہوتا یا اس والی حالت میں ہوتا، جو آدھا انسان اور آدھا بندر لگتا ہمیں، یا جتنے بھی انسان بنے ہیں وہ سارے کے سارے 100% ترقی کر گئے، کوئی نہ کوئی انسان تھوڑا بہت بیکورڈ رہ جاتے، جو اس حالت میں رہ جاتے، اس حالت میں رہ جاتے، یا اس حالت میں رہ جاتے، جو آدھے بندر اور آدھے انسان دکھتے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تھے جو آدھے بندر اور آدھے انسان ہوتے۔ اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ یا تو سارے کے سارے انسان بن گئے یا سارے کے سارے بندر رہ گئے، یا تو بندر کوئی ہوتا ہی نہ، بندر جیسی کوئی ذات ہوتی ہی نہ دنیا میں، سارے کے سارے انسان بن چکے ہوتے، بندر ہوتے ہی نہ۔
یا سارے کے سارے بندر ہی ہوتے، انسان ہوتے ہی نہ، یا بیچ میں کچھ اور مخلوقات بھی ہوتی جو دکھتا ہے کہ تھوڑے سے بندر کی شکل میں ہے اور تھوڑے سے انسان کی شکل میں، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے کچھ ہزاروں سال بعد انسان بن جائیں گے، کچھ ہزاروں سال بعد انسان بن جائیں گے، یا کچھ تھوڑے سے آگے بڑھ چکے ہوتے، یا جس کو ہم دیکھ کے ہمیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ 2-4 ہزار 5 ہزار سال پہلے یہ بندر رہے ہوں گے اور یہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے تھوڑے سے انسانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل الگ الگ ہے، صاف صاف دکھائی دیتا ہے بندر بالکل الگ ہے اور انسان بالکل الگ ہے۔ دونوں میں یہ بات ماننی ہے کہ باقی جانوروں کے مقابلے میں بندر انسان کے تھوڑا زیادہ قریبی ہے، کیونکہ وہ صرف دکھنے میں تھوڑا بہت قریبی ہے، باقی اگر دماغ کے حساب سے سوچا جائے تو بالکل بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے بندر اور انسان کا، بالکل انسان بالکل ہزاروں درجے اوپر ہے بندر سے۔ تو یہ بات بالکل سمجھ سے پرے ہے کہ پہلے بندر رہا، وہ دھیرے دھیرے انسان بن گیا، یہ بالکل سمجھ سے پرے، دماغ اس بات کو بالکل گوارا نہیں کرتا کہ اس بات کو مانے کہ بندر کرتے کرتے انسان بن گیا۔ تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور کیا ہے کہ انسان لینگویج بولنا سیکھا، بات کرنا سیکھا انسان۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ بندر نے تھوڑی بہت ترقی کی ہوتی، چلیے آگ جلانا سیکھ لیتا، بہت زیادہ ترقی نہ کرتا، آگ جلانا سیکھ لیتا یا بات کرنی سیکھ لیتا، اس طریقے سے بات کرنی سیکھ لیتا جیسے انسان بات کرنا سیکھ گئے۔ انسانوں نے ہزاروں لینگویج بنا لی، ہزار طرح کے ورڈ اپنی ایک زبان سے نکال لیتا ہے، وہ ایک ہی زبان ہے، وہی زبان بندر کے پاس ہے، وہی زبان گائے کے پاس ہے، وہی بھینس کے پاس ہے، وہی شیر کے پاس ہے، سارے جانوروں کے پاس وہی زبان اور وہی منہ ہے، سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن انہی زبان اور منہ کی حرکتوں سے ہم اتنے سارے الفاظ بول پاتے ہیں الگ الگ طریقے سے، دماغ کے استعمال سے۔ تو کیا ان جانوروں نے بالکل بھی کوشش نہیں کی کہ زبان کو ادھر سے گھما کے 2-4 ورڈ بولنے کی کوشش کرتے، کا کھا گا گھا، کچھ تو بولنے کی کوشش کرتے؟ کوئی تو، جو سب سے عقل مند جانور ہے بندر، وہ تو بولنے کی کوشش کرتا، کچھ تو آگے بڑے ہوتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل انسان تک پہنچ جاتے، لیکن کچھ تو آگے بڑے ہوتے اس پروسیس میں، لیکن وہ بالکل آگے نہیں پہنچے، انہوں نے ایک کا کھا تک بولنے کی کوشش نہیں کری۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانوروں کی اپنی بھاشا ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ تو سارے جانوروں کی، ہم انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، ہر چیز انسان سمجھ چکا ہے، تو کیا انسان اتنا بھی عقل مند نہیں ہو پایا کہ وہ کسی ایک جانور کی بھاشا ہی سمجھ لیتا؟ تھوڑی بہت کوشش ہی کر پاتا ہے، لیکن وہ بالکل نہیں کر سکتا۔ ایک 6 مہینے کا بچہ جو صرف دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہ بولتے، ان کو دیکھ دیکھ کے بولنا سیکھ لیتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، 1 سال کا بچہ اچھا خاصا بولنے لگ جاتا ہے، 2 سال کا بچہ بالکل فلوئنٹ بولنے لگ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اسے صرف کون سکھاتا ہے؟ صرف اس کے آس پاس اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار جو اس کے آس پاس دوست لوگ رہتے ہیں، وہ اسے صرف بولتا ہوا دیکھتا ہے اور سیکھ جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے آس پاس رہنے والے ہزاروں جانور، بلی کتا ہمارے ساتھ 10-10 سال تک رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں گائیں بھینسیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کئی سال تک رہتے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں سیکھ پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں سیکھ پاتے؟ کیونکہ وہ ایسے ہی بنائے گئے ہیں، وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ انسان کی طرح ہو ہی نہیں سکتے، وہ اس لیول میں آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہیں جو سائنس کی تھیوری کہہ رہی ہے، ڈارونس کی تھیوری کہہ رہی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ بالکل ہے ہی نہیں، بالکل الگ ہی پرجاتی ہے، وہ انسان ہی سیکھا ہے، اور انسان بھی اپنا آپ نہیں سیکھا ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے، میں آگے ہم پڑھتے ہیں۔ سارے انسانوں نے لکھنا سیکھ لیا اور دماغی سارے کام سیکھ لیے۔ کیا کسی جانور نے سیکھنے کی کوشش کری کہ وہ لکھنا سیکھ لیتا؟ لکھنے کی بات تو بہت دور، آگ جلانا سیکھ لیتا، کھانا پکانا سیکھ لیتا، کپڑے پہننا سیکھ لیتا، گھر بنانے کے لیے بہت اچھا انتظام، جیسے انسان کے پکے گھر ہوتے ہیں ویسے گھر بنانے سیکھ لیتا۔ لیکن نہیں، وہ صرف وہی سکھایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا، وہیں تک سیمت ہیں جو شروع سے سیکھ جانتے تھے۔ وہ جو 1000 سال پہلے وہ بندر، جو چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی تھی، آج بھی وہ ویسا ہی گھونسلہ بنا رہی ہے، اس نے کوئی ترقی نہیں کری ہے اس معاملے میں۔ ترقی صرف انسان کو کرائی گئی ہے، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں قابض کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور اس دنیا پہ انسان کا غلبہ ہونا ہی تھا، تو اسی لیے انسان کو بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ دنیا میں آئے اور اس کا ٹیسٹ لیا جائے۔ تو اسی لیے اس کو سب چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا گیا، سب چیزوں کو اس کے کام پہ لگایا گیا۔ یہی ہے، اگر ہم لاجیکلی سوچیں تو ہم صرف اسی نتیجے پہ، اسی نشکرش پہ نکل سکتے ہیں کہ ہاں، جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے وہ جانوروں سے بالکل الگ ہے، اور انسان نے یہ سب کچھ سیکھا ہے لیکن جانوروں نے یہ سب نہیں سیکھا، جانور بالکل الگ ہیں۔ اور ایسا کوئی فی الحال نظر نہیں آ رہا میں، ایسا کوئی بھی جانور جو آنے والے 1000 سال میں، 2000 سال میں، 5000 سال میں یہ سب چیزیں سیکھنے والا ہو، ایسا کہیں سے بالکل نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی جانور اس طرح آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یہ صرف انسان نے ہی سیکھا۔ اور انسان نے کیوں سیکھا ہے؟ کیونکہ انسان نے خود نہیں سیکھا ہے، کیونکہ خود سیکھنا ہوتا تو انسان بھی جانوروں کی طرح ہی رہ جاتا۔ انسان نے خود نہیں سیکھا ہے، انسان کو یہ سکھایا گیا ہے۔ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے آگے سورہ رحمان میں، ہم پڑھتے ہیں سورہ نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ شروع میں ہی کہتا ہے الرحمن، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، تم پہ بینیفٹ، فائدے پہنچانے والا، وہ رحمان وہ اللہ ہے
علم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھایا، یہ قرآن جو ہے جس پڑھ رہے ہیں ہم، یہ اس نے سکھایا، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو انسان ہی پیدا کیا، ایسا کچھ نہیں کہ پہلے کچھ اور پیدا کیا تھا۔ اور کیا کہا اسے؟ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے ہی اسے بات کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، اور سورج اور چاند کو اس کے کام پہ لگایا، والنجم والشجر یسجدان، اور پیڑوں کو اور درختوں کو کام پر لگایا۔ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اسی نے انسان کو پیدا کرا ہے اور اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ اگر بولنا اپنے آپ ہی سیکھنے کی کوشش کری ہوتی انسان نے کروڑوں سال میں، جیسے کہ سائنس کو پروف کرنے والے بولنے کی کوشش کرتے کہ انسان نے ہزاروں سال بعد بولنا سیکھ لیا باقی جانوروں سے ہٹ کر، تو باقی جانوروں نے کیوں نہیں کوشش کری؟ یا وہ کوشش کری تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو پائے؟ ذرا سے بھی آگے نہیں بڑھ پائے؟ کچھ تو آگے بڑھے ہوتے، 1%، 2%، کچھ تو آگے بڑھے ہوتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان علمہ البیان، اور اسے بات کرنا سکھایا، اور ہزاروں طرح کے ان میں الگ الگ دیشوں میں الگ الگ جگہوں پہ ان کو پھیلایا، ان کو ہزاروں طرح کی الگ الگ بھاشائیں سکھائی۔ ہم اپنے انڈیا میں ہی دیکھیں تو ہزاروں طرح کی بھاشائیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، وہ بھاشائیں انسان کو سکھائی۔ یہ اپنا آپ نہیں سیکھ گیا، اپنا آپ سیکھنا ہوتا تو بندر بھی سیکھ لیتا، گائے بھینس بھی سیکھ لیتی، اپنا آپ سیکھ ہی نہیں سکتا لاجیکلی، ہم اپنے دماغ سے سوچیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور وہی رحمان ہے، رحمان مطلب جو ہمیں طرح طرح کے فائدے بینیفٹ دیتا ہے، تو یہ بھی ان میں سے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو بولنا سکھایا، اور جس سے کہ تمام مخلوقات پہ وہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ افضل مخلوقات بنایا اسی دنیا میں۔ آگے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ سورہ نمبر 96 ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ علق ہے اس کا نام۔ سب سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے ان کو کیا کہا گیا؟ اقرأ، پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کرا۔ کیا پیدا کرا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کرا خون سے۔ پھر سے کہا گیا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرا، انسان کی طرح ہی پیدا کیا، خون سے ہی پیدا کیا۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے انسان کو سکھایا قلم کی شکشا، قلم سے لکھنا سکھایا، نہیں تو قلم سے لکھنا وہ بالکل نہیں سیکھ سکتا تھا۔ یہ بات ہمیں خود سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب وہ بولنا ہی نہیں سیکھ سکتا تھا تو لکھنا کیسے سیکھ لیتا، کہ کس طریقے سے اپنی 5 انگلیوں کا استعمال کرنا ہے، مٹھی کا استعمال کرنا ہے، اس طریقے سے گھمانا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، پین پکڑنا ہے، پین بنایا، کاغذ بنایا اور لکھنے کی انتظام کرے، اور اسے لکھنا سکھایا، اور الگ الگ لینگویج بنائی اس کے لیے، اور اس کے دماغ میں اتنا ڈالا کہ وہ لکھے، پڑھے، بولے اور آپس میں بات کرنے کا طریقہ ڈھونڈ سکے، اپنی بات ایک دوسرے کو ظاہر کر سکے۔ یہ بات اپنے آپ سیکھنے والی ہوتی تو کوئی اور سیکھ ہی لیتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب خلق الانسان من علق، اور اقرأ وربک الاکرم، وہ بڑا ہی کریم ہے تم پر، رحمتیں کرنے والا، الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں سکھایا قلم سے سکھایا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ہمیں قلم سے سکھایا۔ کوئی بھی چیز ہم خود سوچیں، نیچرلی سوچیں، اگر ہم کوئی بھی چیز صرف یاد کرنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں دیر سے سمجھ میں آتی ہے، ہم صرف حفظ کرنا چاہیں، رٹا مارنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں، نہیں سمجھ پاتے، ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کو ہم لکھنا شروع کر دیں، لکھنے کی کوشش کریں تو ہم اسے جلدی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے قلم سے سکھایا۔ قلم سے سیکھنا آسان ہے، ڈیفینیٹلی قلم سے سیکھنا آسان ہے۔ اس کے علاوہ کیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کو آگ جلانی سکھائی، انسان کو کپڑے پہننے سکھائے، انسان کو کپڑے بنانا سکھائے، انسان کو راستے بنانا سکھایا، انسان کو مضبوط گھر بنانے سکھائے، انسان کو ایسے گھر بنانے سکھائے کہ وہ لوہا زمین سے نکالتا ہے، وہ لکڑی زمین سے نکالتا ہے، پیڑوں سے نکالتا ہے، اور مضبوط چیزیں نکالتا ہے، ان سے مضبوط گھر بناتا ہے، اینٹیں بناتا ہے، پٹیاں بناتا ہے، پکاتا ہے، کھانا بنانا سکھایا، اسے پہاڑوں پر چلنا سکھایا، اونچائی تک پہنچنا سکھایا، اسے ہوائی جہاز تک بنا لیا انسان نے۔ آج تک اتنی عقل انسان میں ہی آ گئی ہے، باقی کوئی جانور آگے نہیں بڑھ پایا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا سب کچھ، وہ بالکل خود نہیں سیکھ سکتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے ہم نے کار بنا لیے، سائیکل بنا لیے، مشینری اتنی بڑی بڑی ہیں، اتنی طاقتور مشینیں بنا لی، JCB، ٹرک، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور ہتھیار اتنے بڑے بڑے دور تک وار کرنے والے ہتھیار۔ پہلے سے اس سے پہلے جس زمانے میں ضرورت تھی چاقو بھالے کی ضرورت تھی، اس ٹائم پہ چاقو بھالے کی عقل دی اس کو، آج کے ڈیٹ میں اور زیادہ عقل کی ضرورت پڑ گئی تو آج کے ڈیٹ میں اور زیادہ اس کو عقل دی۔ جس زمانے میں جتنی زیادہ عقل دی گئی، ضرورت تھی سمے کے حساب سے، اتنی عقل اسے دی گئی، آج کے ڈیٹ میں اسے
تمام دنیا میں پھیلنا ہے. انٹرنیٹ کی عقل دی گئی اسے, انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور سائنٹیفک اور کم محنت سے زیادہ کام کرانا, یہ سب سکھایا اسے. یا خود نہیں سیکھ سکتا, سب کچھ اسے سکھایا. کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. وہ ہے جس نے اسے قلم سے سکھایا, جس نے اسے وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. زمین میں سے پانی کیسے نکالنا ہے, زمین میں سے تیل کیسے نکالنا ہے, زمین میں سے اور کھنج کیسے نکالنے ہیں, کس طریقے سے گیہوں اگانا ہے, کس طریقے سے چاول اگانا ہے, کس طریقے سے فصل بنانی ہے, کس طریقے سے پیڑ پودے اور سب چیزیں کس طریقے سے انسان کو سکھایا, کیسے بنانی ہے, نمک بنانا ہے. ہر چیز انسان کی ضرورت کے حساب سے دنیا میں پہلے سے رکھ دی گئی, لیکن اس کو نکالنا سکھایا, کس طریقے سے اس کو نکالے اور اپنے استعمال میں لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے سکھایا. نہیں تو یہ ساری چیزیں اگر اپنے آپ ہی سیکھنی ہوتی, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ ساری چیزیں اپنا آپ ہی سیکھنی ہوتی تو اور جانور بھی سیکھ لیتے, لیکن کوئی جانور اس کا 1% بھی نہیں سیکھ پایا. یہ لاجیکلی اپنا آپ ثابت کرتا ہے, اپنا آپ یہ بہت بڑا پروف ہے کہ کوئی بھی اور مخلوق, اتنی عقل مند مخلوق ہو تو اگر کوئی ہوتی 1% کچھ تو آگے بڑھتی, لیکن ذرا بھی آگے نہ بڑھ پائی. تو اس سے ہمیں صاف اس بات کا ثبوت ہے, اس بات کی گواہی دے رہی ہے, چیخ چیخ کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ایک جس نے دنیا کو بنایا, جس نے انسانوں کو بنایا, جس نے جانوروں کو بنایا, سب چیزوں کو بنایا. وہی ایک ہے جس نے انسان کو بولنا سکھایا, لکھنا سکھایا, اسے وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو ڈیفینیٹلی پھر بھی اگر انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے, نافرمانی کرتا ہے, منع کرتا ہے کہ رب جیسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بہت سارے رب ہیں جو اس کے کام میں اس کی دخل اندازی کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان خداؤں کی ایک ٹیم ہے, بہت سارے خدا ہیں, یا 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں, یا بہت سارے خدا ہیں, وہ سب مل کے کام کرتے ہیں. ان میں آپ ایک خدا کا کام یہ ہے, یا ایک خدا کا کام یہ ہے, ایک خدا کا کام بارش کرنا ہے, ایک خدا کا کام یہ بنانا ہے, خدا کا کام وہ بنانا ہے, خدا نے زمین بنایا, خدا نے آسمان بنایا. اگر یہ سب الگ الگ خداؤں نے کرا ہوتا, ایسے کرنے والے بہت سارے خدا ہوتے, بہت سارے بنانے والے ہوتے اس کے, تو ڈیفینیٹلی ان میں سب میں بہت ساری گڑبڑیاں پائی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ اگر ایک ساتھ ایک کام کو کرتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے, اس کام کو غلط کر دیں گے اگر سب کے سب لوگ برابر کے حصے دار ہیں. اس کام کو صرف تبھی کیا جا سکتا ہے ایک اس کو کرنے والا مینیجر ہو, ایک کرنے والا مالک ہو, اور باقی سب کو وہ اپنے غلامی میں رکھے ہو, کہے کہ اس طریقے سے کام کرو, تب ہی وہ کام طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک ہی کرنے والا ہوگا صرف, تبھی کوئی کام طریقے سے. اور اس دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر کام اتنے پرفیکٹ طریقے سے بنایا گیا, ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھ نہیں ہے. تو یہ کرنے والا اپنے آپ نہیں ہو سکتا, یہ یقین مانیے, یہ بالکل سائنٹیفک لاجیکلی بات ہے, بالکل لاجک اس بات کو کہہ رہا ہے, دماغ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ ہو ہی نہیں سکتا. آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, جانوروں کو بنایا ہے, ان سب چیزوں کو بنایا, سورج چاند کو انسان کے کام پہ لگایا, ہر چیز کو بنایا ہے, آخر کیوں بنایا ہے؟ آخر انسان کو ہی غالب مخلوق کیوں بنایا ہے, سب سے افضل کیوں بنایا ہے, باقی سب کو کیوں نہیں بنایا ہے؟ انسان کو ہی کیوں بنایا ہے؟ انسان کے کام پہ لگا رکھا ہے سارے جانوروں کو, ساری زمینوں کو, آسمان کو, سورج کو, چاند کو, ہر چیز کو, پیڑوں کو, پہاڑوں کو, ندیوں کو, ان سب چیزوں کو انسان کے کام پہ لگا رکھا ہے. آخر اللہ تعالیٰ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کیوں کرا ہے یہ سب کچھ؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. انسان کو سب سے افضل بنایا, تو سب سے افضل بنانے کی اس پہ ذمہ داری کیا ڈالی گئی ہے؟ کیوں بنایا ایسا افضل کیوں, اور افضل بنانے کے ساتھ ساتھ اس پہ کیا ذمہ داری ہے, یہ بہت ضروری جاننا ہے. تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں بیچ بیچ میں ہمیں قرآن مجید جیسے ہمیں بھیجا گیا ہے, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گائیڈنس بنا کے بھیجا گیا ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس اور بھی گائیڈنس بنا کے بھیجی گئی ہیں. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح پہ انجیل بھیجی گئی, جسے ہم بائبل کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس سے پہلے حضرت موسیٰ پہ تورات بھیجی گئی. اس سے پہلے اور بھی بہت سارے پیغمبر ہوئے, 1,24,000 ٹوٹل پیغمبر ہوئے, جن پہ کتابیں بھیجی گئی ہوں گی, اور ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی وحی کی گئی ہوگی, جن کو انسانیت کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ انسانوں کو جا کے اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائیں, صحیح راستے پہ لائیں. اس چیز کے لیے انسان کو بنایا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ آئے. تبارک الذی, یہ سورہ نمبر 67 ہے, سورہ ملک, جو کہ کہہ رہی ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں جواب دے رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک, وہی ہے برکت والا جس کے ہاتھ میں ہے تمام بادشاہی, جس کے کنٹرول میں ہے تمام بادشاہی ہر چیز کی, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر کام کر سکتا ہے, ہر کام کی قدرت رکھتا ہے. اور وہی ہے جس نے خلق کیا موت والحیات, جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو انسان کی, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے بہتر کام کی درشٹی سے, کام عمل کی درشٹی سے تم میں سے کون سب سے بہتر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہ زبردست کام کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. تو صرف اس لیے بنایا کہ وہ دیکھے کہ انسان کو زندگی اور موت دی, اور باقی سب چیزیں اس کے کام پہ لگا دی, اس کو افضل بنایا تاکہ وہ چیک کرے کہ سب چیزیں ملنے کے بعد وہ کس طریقے سے دنیا میں رہتا ہے,
کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرتا ہے، جو ان کو کام دیے گئے ہیں ان کو کس طریقے سے پورے کرتا ہے، جو ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ذمہ داری کو کیا نبھاتا ہے، ان میں سے کون اچھا ہے، کون خراب ہے، کون برا ہے، یہ سب چیزوں کے ٹیسٹ کے لیے ایکچولی ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں وہ سب ایک اپنے اپنے ٹیسٹ میں ہیں، ٹیسٹ چل رہا ہے ہم سب کا، اور اس کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں صرف اور صرف۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد نہیں انسان کو اتنی ساری چیزیں افضل بنانے کا، ہر چیز کو کنٹرول دیا ہے، اور صرف یہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ کو پورا کریں، اس کی باتوں کو مانیں، صرف یہی ہمارا مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اپنی عقل دی، ہم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہمیں بھی بولنے کا سکھایا، ہمیں بھی لکھنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، کمپیوٹر سکھایا، اس دنیا میں ہر وہ چیز سکھائی جو باقی انسانوں کو سکھائی، ہمیں افضل بنایا باقی تمام مخلوقات پہ۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا شکر گزار کریں اور سمجھیں کہ ہمیں بنایا، اور ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا، ہم سیدھے راستے پہ چلیں، اس کے کمانڈمنٹ کو فالو کریں، ان کے جو ہمارے پاس نبی بھیجے گئے ان کی باتوں کو، ان پہ یقین کریں، ان کی باتوں کو فالو کریں، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں قرآن، جن کے ہاتھوں بھیجی گئی، جن کے ہاتھوں ہمیں نصیب ہوا، ہم ان کی اس قرآن پہ گائیڈنس پہ چلیں، اس کو سمجھیں، عربی لینگویج کو سمجھیں، اس کو ترجمہ پڑھیں، اس کو عربی میں پڑھیں، اس کو سمجھیں، اسے فالو کریں، اپنی زندگی میں لائیں، اور اپنے آس پاس کے ماحول میں اس کو عمل میں لائیں، اس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور ایک چیز اور اس میں رہ گئی ہے کہ دیگر مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ جیسے کہ اسلام کہتا ہے، اسلام اور عیسائیت اور یہودیت تینوں یہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ تینوں کتابیں اس بات کو بالکل مانتی ہیں، تینوں کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے، قرآن مجید اس کی تفصیل کرتا ہے کہ ہمارے حضور سے پہلے عیسیٰ مسیح اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہ آ چکے ہیں، اور ان کی کتابیں بھی یہی ہیں، اور ان دونوں کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ سب سے پہلے ایک آدمی سے بنایا، حضرت آدم سے بنایا، اور ان کی بیوی حوا، جسے انگلش میں بائبل میں ایو کہا گیا ہے، ایڈم اینڈ ایو کہا گیا ہے، ہمارے اسلام میں انہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کہا گیا ہے، ان کے نام ہیں۔ تو کل ملا کے تمام مذہبی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ایک ہی انسان سے بنایا گیا، اور بندر سے بننے کا کوئی لاجک کسی طریقے سے ثابت نہیں ہوتا، اور یہ صرف ایک بیکار بکواس تھیوری ہے جس کا ریئل لائف سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو ہم زبردستی پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن اس کے علاوہ ہے نہیں، ہمیں اس کتابوں میں جو ہے ہم اپنی گورنمنٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جو ہماری کتابوں میں ہے وہی پڑھنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو لیکن عقل سے اگر سوچا جائے تو یہ بالکل اللاجیکل بات ہے، کوئی دماغ والی بات اس میں ہے ہی نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا جس طریقے سے ڈارون کی جو ایوولوشن کی تھیوری ہے یہ بالکل سرے سے خارج۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو دوسرے جانوروں کے لیے شاید اپلائی ہو جائیں، لیکن انسانوں کے لیے ان میں سے کوئی چیز بالکل اپلائی نہیں ہوتی ہے، تو انسانوں کے لائق تو بالکل یہ تھیوری بالکل کسی کام کی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو شیئر کریں اور دیکھیں، اور اپنے گھر والوں کو دکھائیں، سب کو بتائیں اس بارے میں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کچھ آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو بنانے میں کچھ غلطی رہ گئی، کچھ آپ کو لگتا ہے اچھی بنائی ہے، کچھ بھی آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو ویڈیو کی لاسٹ میں کمنٹ کریں، بتائیں ہمیں، اور اگر اچھی لگے تو ہمیں اس کو سپورٹ کریں اور ویڈیو کو آگے پھیلانے میں مدد کریں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمیں جس چیز کے لیے نوازا گیا ہے، جس چیز ہمیں نوازی گئی، جو ہمیں دیے گئے ہیں، ہم اس چیز پہ قائم رہ سکیں، اور اس چیز جو امتحان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس امتحان کو اچھے طریقے سے پاس کر سکیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرانا چاہتا ہے وہ ہم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔